بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کر لیا، یعنی ایمان لانے کے بعد پھر گئے کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی دو بار ایمان لائے اور دو بار ہی کیا کیا، کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھ گئے کفر میں بہت آگے نکل گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم یقیناً اللہ رب العزت انہیں نہ بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ہی انہیں راہ ہدایت سجائے گا کہ ان کو ہدایت کا رستہ مل جائے۔ اللہ خالق کائنات ان کے لیے ہدایت کا رستہ بھی بند کر دیتے ہیں اور ان کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ حقیقت میں یہ جو ایمان پھر کفر پھر ایمان پھر کفر، اس سے مراد منافقین کی وہ تذبذب کی شکل ہے جو شکوک و شبہات تھے ان کے۔ دیکھو کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، یہ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں، مفاد جو ہے وہ کبھی اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دے دی تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر دیکھا کہ جناب حالات دوسری طرف جا رہے ہیں تو پھر کفر کر لیا، پھر مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی، غلبہ دیا، مسلمان ہو گئے، اس کے بعد پھر کیا ہوا، حالات بدلے تو پھر کافر ہو گئے۔ یعنی یہ لوگ حالات کے ساتھ چلنے والے، ایمان ان کے دلوں میں بیٹھا نہیں، اور اس سے مراد جناب وہ منافقین بھی ہیں اور اہل کتاب کے منافقین بھی ہیں۔ اہل کتاب میں سے جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ تو ان کو بخشا جائے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت دی جائے گی، انہوں نے اپنے لیے ہدایت کے رستوں کو بند کر دیا۔ بشر المنافقین، آپ خوشخبری سنا دیں ایسے منافقین کو۔ یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے، حالانکہ بشر ایک اچھی چیز کی خوشخبری کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ ان کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہ یہ چکھ لے جناب اپنی نفاق کا مزہ چکھ لے، آپ خوشخبری دے دیں ایسے منافقوں کو اس بات کی بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیسے منافق؟ وہ منافق الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جنہوں نے پکڑ لیا کفار کو دوست، من دون المؤمنین، ایمانداروں کو چھوڑ کر، اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کی تمام تر وابستگیاں اور ان کی تمام تر جو وہ مفادات انہوں نے کفار سے وابستہ کر لیے، اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ایبتغون عندهم العزہ، یہ تلاش کرتے تھے ان کے ہاں عزت، تاکہ ہمیں ان کے ہاں ایک مقام مل جائے، اہل کتاب کے ہاں۔ یہ لوگ
بار بار ان کے پاس آتے جاتے، قرآن مجید نے سورہ البقرہ میں بیان کیا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ اہل ایمان کے پاس جاتے کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے، شیطانوں کے پاس جاتے تھے، کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر پوچھتے ہوئے تم پھر اہل ایمان کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ کہنے لگے ہم تو ان سے مذاق کرتے تھے، ہم تو مذاق کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، وغیرہ ہمارا اور ان کا آپس میں ہمارا کیا تعلق؟ کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ لوگ ان کے ہاں عزت تلاش کرتے تھے کہ ہمیں کوئی مقام مل جائے ان کے ہاں، کہ ہم دیکھو کیسے جناب مسلمانوں کو بائی پاس کرتے، اور ان اہل کتاب کے ہاں ہمیں کوئی مقام مل جائے، عزت مل جائے، تو اللہ فرماتے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر اس اللہ خالق کائنات نے ان کے بارے میں ایک حکم نازل کیا ہے اور بتا دیا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق اللہ نے تمہارے پاس کتاب میں یہ حکم اتارا ہے، یہ حکم اتارا ہے کہ تم نے ایسے منافقین سے کیا رویہ اپنانا ہے۔ فرمایا ان اذا سمعتم، جب کہ تم سن لو، آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں، جب تم سن لو اللہ کی آیات کے بارے میں، کس چیز کو؟ یکفر بہا، کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور اللہ کی کتاب اور اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا حکم ہے؟ فلا تقعدوا معهم، ان کے پاس کبھی نہ بیٹھو۔ اہل ایمان کو بتا دیا گیا کہ ایسے منافقوں کے پاس مت بیٹھنا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں۔ کب تک؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، حتیٰ کہ یہ مگن ہو جائے کسی اور موضوع میں، کسی اور بات میں۔ جب یہ اہل ایمان کو ڈسکس کر رہے ہو یا پھر کتاب کو، قرآن مجید کو ڈسکس کر رہے ہو اور اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو، تو اہل ایمان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان کے پاس مت بیٹھے جب تک وہ اپنا موضوع تبدیل نہ کر لے، اپنا ٹاپک چینج نہ کر لے، جب تک وہ مگن نہ ہو جائے کسی اور بات میں، اس وقت تک آپ نے ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کیوں؟ انکم اذا مثلہم، اگر تم بھی ان کی محفل میں جا کر بیٹھ گئے نا، جس محفل میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور کفر کیا جا رہا ہے، پھر تم بھی ان جیسے ہو، تمہاری وابستگی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسی محفل میں تم بیٹھے ہو اور وہاں پہ تمہاری غیرت ایمانی بھی نہ جاگے اور تم ان کی یہ باتیں سنتے رہو، انکم اذا مثلہم، پھر تم ان جیسے ہی ہو۔ اور اللہ کا حکم ہے ان اللہ جامع المنافقین، یقینا اللہ رب العزت جمع کرے گا منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں سب کو۔ یہ نفاق اور کفر دونوں کیا ہے؟ ایک جیسے ہیں، لیکن کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے کہ جو نفاق ہے یہ کفر سے بدتر ہے، نفاق کیا ہے؟ کفر سے بدتر ہے۔ یہ ہم نے سورہ البقرہ کی ابتدا میں پڑھ لیا کہ 5 آیتیں تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے بارے میں نازل فرمائی، 2 آیتیں کفار کے بارے میں نازل فرمائی، اور پھر ایک پورا رکوع منافقین کے بارے میں نازل فرمایا۔ اس لیے اللہ خالق کائنات ان کو کل قیامت کے روز جہنم میں ان سب کو جمع کرے گا، منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ تم ان کے پاس مت بیٹھو اور ان کی محفل کو تقویت مت پہنچاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔